نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک رات بیت اللہ کے پڑوس سے صحن بیت المقدس میں پہنچا دیا، اور بعد ازاں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، ایک رات بیت اللہ سے بیت المقدس میں پہنچا دیا، جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکات کو نازل کیا ہے تاکہ حضرت رسول اللہ کو اپنی نشانیوں کو دکھلایا جائے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو تثبیت قلب کے لیے بہت سی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بتلائیے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولم تؤمن، کہ آپ کو یقین نہیں؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ یقیناً مجھے یقین ہے آپ کی بات کا، لیکن میں فقط اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تم 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو۔ جب تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار کے اوپر وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اگر وہ تمہاری پکار پہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلوق کو زندہ کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہیں پیدا کرنا، تمہیں مارنا اور تم سب کو جو ہے زندہ کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جس طرح ایک بندے کو پیدا کر کے مار کے زندہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی طاقتور ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے، جہاں پر آپ کی ملاقات سیدنا عیسیٰ سے ہوئی، سیدنا یوسف سے ہوئی، سیدنا یحییٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون سے ہوئی، سیدنا ابراہیم سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جب آپ واپس پلٹے اور ابو جہل کے علم میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا اور ان سے یہ بات پوچھی کیا کوئی بندہ ایک دن کے اندر بیت المقدس سے ہو کے آ سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر بڑے تجربہ کار انسان تھے، آپ نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ ایک دن کے اندر بیت المقدس چلا بھی جائے، وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ تو اس موقع پھر ابو جہل نے یہ بات کہی، جس کو تم پیغمبر مانتے ہو اس نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں بیت المقدس سے بھی ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ تو اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا تم یہ بات جو کہہ رہے ہو سچی بات ہے؟ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کہا بالکل انہوں نے ایسے کہا ہے۔ کہا اگر انہوں نے ایسے کہا ہے تو بالکل درست کہا ہے۔ کہا کس طرح کی بات کر رہے ہو ابو بکر؟ کہا جس نبی کے کہنے کے اوپر ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا، اللہ نے اپنی آیات کو بھیجا، اگر ایک دن اس نے اپنے پاس اپنے نبی کو بلا لیا تو اس میں کون سی حیرت والی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق سے راضی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس آیت کا نزول فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک شخصیت وہ ہیں جن کی دعوت سچائی کی دعوت ہے، اور دوسری شخصیت وہ ہیں جو سچائی کی دعوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، دونوں ہی متقی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صدیق کا مقام وہ مقام ہوتا ہے کہ جس طرح صالح اپنے ایمان کی شہادت دیتا ہے، صدیق کے ایمان کی شہادت اللہ دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اللہ کے انبیاء کے بعد، جملہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق جو ہے روئے زمین کے اوپر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس مسئلے کے اندر بعض لوگ جو ہیں مبالغہ میدی سے اور غلوف سے کام لیتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ جو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جگر کا قرار ہیں اور انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، حلیفہ راشد ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، قاتل مرہب ہیں،
لیکن ان کو سیدنا صدیق کے اوپر بھی فوقیت دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو ان کو انبیاء کے اوپر بھی فوقیت دیتے ہیں، لیکن حضرات گرامی کا ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کے انتہائی عالم فاضل اور جلیل القدر بیٹے ہیں، ان سے یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کیا امت میں سب سے افضل آپ ہیں؟ کہا نہیں، امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا پھر امت میں افضل آپ ہیں؟ کہا نہیں، امت میں اس کے بعد افضل سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ کہا پھر؟ انہوں نے کہا پھر، میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا اس سے قبل کہ وہ حضرت عثمان کا نام لے، میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کی تواضع کا عالم کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی للہیت کا عالم کیا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی انکساری کا عالم کیا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میرے بیٹے میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ حضرات گرامی کا سوچنے کی بات یہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کے ساتھ سیدنا صدیق کی فضیلت کا ذکر کیا، اور وضاحت کے ساتھ سیدنا فاروق کی فضیلت کا ذکر کیا، اور دیگر روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی پاک کے دور میں سیدنا صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ عنہم کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتے تھے۔ اب اس مسئلے کے اندر جانتے بوجھتے دلائل کو ادھر سے ادھر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جزوی فضائل کوئی شک نہیں، سیدنا حیدر کرار کے بھی موجود ہیں، جزوی فضائل بعض دیگر صحابہ کے بھی موجود ہیں، لیکن جزوی فضیلتوں کی وجہ سے من کل الفضی جو ہوتی ہے ان کو من کل الوجوہ ان کو افضل قرار دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ ہی کی پوجا ہونی چاہیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ معروف کا ذکر نہیں اللہ نے کیا بلکہ احسان کا ذکر کیا، احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس صورت میں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح رحمت فرما جس طرح بچپنے میں میرے اوپر رحمت فرماتے رہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ نہ ان کو جھڑکنا ہے، نہ ان کو ڈانٹنا ہے، اور ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرات گرامی کا ذرا بات کے اوپر غور کیے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، وہ کہتا ہے بابا یہ کیا ہے، بابا اس کو بتاتا ہے یہ چڑیا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے، بابا کہتا ہے پھر چڑیا ہے، پھر کہتا ہے بابا یہ کیا ہے، بابا کہتا ہے چڑیا ہے، پھر کہتا ہے بابا یہ کیا ہے، 7-7 8-8 مرتبہ پوچھتا ہے اپنے آپ کی اپنی یادداشت کو کنفرم کرنے کے لیے، اپنی معلومات کو پختہ کرنے کے لیے۔ باپ کوئی چڑ نہیں کھاتا، لیکن بعض بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ دوسری مرتبہ کوئی بات اپنے بچے کو کہہ دے، بچہ جو ہے جھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، الجھنا شروع ہو جاتا ہے، اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرے والدین نے کس انداز سے میری ساتھ محبت کے ساتھ میری کفالت کی تھی، محبت کے ساتھ میری تربیت کی تھی۔ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کے احسانات کو یاد رکھتی ہے اور یہ بات کہتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر اسی طرح رحمت کا نزول فرما جس طرح یہ بچپنے کے اندر میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتے رہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی پر حکمت باتیں بھی کہی ہیں، جن میں سے ایک پر حکمت بات یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کرنا بڑی دور کی بات ہے، اسے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ زنا کے مقدمات جو ہوتے ہیں کئی مرتبہ انسان کی تباہی پہ منتج ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے دیکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، پھر سوچتا ہے بات کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، پھر سوچتا ہے مسافر سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہاں تک کہ زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی روکا، اس کے مقدمات سے بھی اراض کرنے کا حکم دیا۔ جو بندہ پردے داری کو اختیار کرتا ہے، جو بندہ نگاہوں کی حفاظت سے ہی کام شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی زنا کے قریب نہیں جانے دیتے۔ وہ بندہ جو اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے نفس کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا شروع کرتا ہے، بالآخر اس سے برائی کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے بارے میں کل قیامت کا دن جو ہے سوال کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر وعدے کی اہمیت مسلمانوں میں نہیں رہی، حالانکہ حدیث کا مسئلہ بالکل واضح ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ وعدہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، وقتی طور پہ بندے کو ٹال دیا جائے، یار وہ کل آنا کل کر دوں گا، اور انشاءاللہ کو بھی ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کل آنا کل کر دوں گا، اور نیت کوئی نہیں ہوتی۔
پیمنٹ دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی، کمٹمنٹ اون کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی، لائبلٹی کو پورا کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی ٹال دینا، میں وعدہ کرتا ہوں، پختہ وعدہ کرتا ہوں۔ کئی لوگ دوسروں کی پوری زندگی کو وعدوں کے چکر کے اندر، ان کی کاروباری زندگی کو، ان کی معاشی زندگی کو، ان کی جذباتی زندگی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں ہمیں مکمل طور پر ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ انسان کو زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، نہ تو انسان زمین کو اندر سوراخ کر سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ سکتا ہے۔ تکبر ادا دل راہار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، جس میں تکبر آ جاتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے اندر آپ دیکھ لیں، جس کے پاس 4 ٹکے آ گئے وہ تکبر کے راستے پہ، جس نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لی وہ تکبر کے راستے پہ، جس کو تھوڑی اچھی جاب مل گئی وہ تکبر کے راستے پہ، جس کو تھوڑی شہرت مل گئی وہ تکبر کے راستے پہ۔ کوئی انسان اس بات کو بھول چکا ہے، سارے انسان بڑی تعداد بھول چکی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ وہ ہر انسان کو اللہ نے پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، ہر انسان کے حمیر کو اللہ نے مٹی سے اٹھایا ہے، ہر انسان نے مر کے مٹی پہ چلے جانا ہے۔ تکبر کس بات کا، جب موت آنی ہی آنی ہے، پیوند حق ہونا ہی ہونا ہے، تو تکبر کس بات کا۔ لیکن انسانوں کی بڑی تعداد اس بات کو فراموش کر چکی ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں پہ تکبر آ جاتا ہے وہاں پہ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور جہاں پہ ایمان ہوتا ہے وہاں پہ انکساری ہوتی ہے، وہاں پہ عاجزی ہوتی ہے، وہاں پہ تواضع ہوتی ہے، وہاں پہ للہیت ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ کے احسانات کا ادراک ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی نعمتوں کا اعتراف ہوتا ہے، وہاں پر اس کے احسانات کا استحضار ہوتا ہے۔ تکبر سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اس کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اپنے ملازموں کو بھی انسان سمجھنا چاہیے۔ جس بندے کا مساوات بنی آدم کے اوپر یقین نہیں ہے، یقین کیجئے وہ انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر پیر، ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی رہنما، ہمارے معاشرے کے سیاسی رہنما اس بیماری کے اندر گھٹنے گھٹنے تک اترے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کسی انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں یہ لوگ، حالانکہ ان کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے عاجزی، انکساری، تحمل، بردباری اور توجہ والا راستہ اختیار کریں، اور جس حد تک ممکن ہو جو اللہ نے ان کو منصب دیا ہے اس کی پاسداری کریں۔ حضرت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ارب ہاتھ درود و سلام کا نزول فرمائے۔ آپ کو اللہ نے اتنی تواضع دی تھی، اتنی تواضع دی تھی کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ عام کوئی حبشی لونڈی بھی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتی آئیے میرے ساتھ یہ کام کر دیجئے، تو آپ اس بات کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر یقین کیجئے بھائی بھائی فقط مال کے فرق کے ساتھ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھائی بھائی عہدے کے فرق کے ساتھ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بہن بھائی ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر جناب فقط دنیاوی وجاہت کی وجہ سے دوسرے کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تکبر سے اجتناب کرنا بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو اضافی طور پہ لازم کیا تھا۔ ہمارے لیے وہ نفل ہے، ہمارے لیے وہ مستحب ہے، لیکن حضرت رسول اللہ پہ نازل تھی، کیوں لازم تھی؟ کیوں لازم تھی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بلند مقام جب لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ یہ اولیاء کا شیوا ہے، یہ اتقیاء کا شیوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبین کا شیوا ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جو بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں یقین کیجئے ولایت کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ اور مختلف طرح کی حدیث کا نچوڑ پتہ کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو نوافل کے ذریعے تلاش کرتا رہتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے حدیث کے مطابق، یعنی اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور وہ یہاں تک بھی الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں
ایک اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا بصیرت عطا فرما دیتے ہیں اور کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر جا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو وہ وقت ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اور حضرات بد نصیبی کی بات، ہم اس کو سو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو لیٹے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مؤذن اذان میں کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن مسلمان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نیند نماز سے بہتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بات بتلا دوں، جب بندہ ٹائم کے ساتھ با جماعت نماز فجر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی ٹینشن نہیں آتی۔ ساری ٹینشنیں میں آپ کو بتاؤں، 7 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، 7 نمازوں سے برائے اشراق و تہجد پڑھنا شروع کر دیں، چاہے ساری رکعتیں نہ بھی پڑھیں، 2-4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیں، 4-6 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، اپنا معمول باقی نمازیں باجماعت بنا لیں، آپ ویسے ہی بہت فٹ ہو جائیں گے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفسیاتی روحانی طور پہ بڑی فٹنس عطا فرما دے گا۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں آپ صاحب یہ بھی ذکر کیا لیکن شیطانی اثرات دور نہیں ہوئے، یہ بھی ذکر کیا لیکن جناب والا جادو دور نہیں ہوا۔ میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نماز باجماعت پڑھتے ہیں؟ وہ جب کہتے ہیں نماز باجماعت نہیں پڑھتے، میں کہا آپ نے فاؤنڈیشن کمزور رکھی ہوئی ہے۔ اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہو تو بہت تھوڑا ذکر بہت مؤثر ہو جائے گا، لیکن جب فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے، بنیادیں ہی کمزور ہیں، نماز ہی کمزور ہے، تو اذکار کیا کریں گے؟ آپ کا اذکار تو تب فائدہ پہنچائیں گے جب آپ جو ہے نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن مجید کو اتارا جس میں شفا بھی ہے مومنین کے لیے اور رحمت بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور کوشش کریں قرآن مجید کی نظیر پیش کریں، نہیں کر سکتے، چاہے سارے ایک دوسرے مددگار بن جائیں، اس لیے کہ مخلوق ہے، خالق ہے، مخلوق کا کلام کبھی بھی خالق کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے ایک اور بڑے ہی زبردست علمی سوال کا بھی جواب دیا، اور یہ سوال عام طور پر ڈسکس ہوتا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی پریسائز انداز میں اس صورت میں بیان کیا کہ لوگ آپ سے آگے پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح، روح کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح مالک کائنات کے امر کا نام ہے، یا تو یہ مالک کا حکم ہوتا ہے یا حکم کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی 2-3 باتیں کہوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے جسم میں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہمارے وجود سے جو ہے سارے کے ساری جب روح نکل جاتی ہے تو ہم بے جان اور بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّن أَمْرِنَا، ہم نے آپ کے اوپر روح کا نزول کیا۔ کیوں؟ قرآن جی اللہ کے امر کا نام ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کے بارے میں کہا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، آپ کے اوپر روح القدس نے اس کلام کو نازل کیا۔ کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں اللہ کے امر کو اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر اپنے امر کو پھونکا۔ گویا کہ روح جو ہے وہ یا تو اللہ کے امر کا نام ہے یا امر کو اٹھانے والی شخصیت یا ہستی کا نام ہے۔ حضرات گرامی کے اس کے بعد سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کو بیان کیا جس کی طرح کے بعد واقعات قرآن مجید میں مزید بھی موجود ہیں۔ کیا واقعہ ہے؟ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو ایک واقعہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے کاٹو، پکارو، وہ زندہ ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ ایک واقعہ سیدنا عزیر کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے، کہا اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب دوبارہ زندہ کیا تو ان سے پوچھا کہ کتنی دیر ہوگا، کتنی دیر سویا ہوگا؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم، کہ میں دن یا اس کا کچھ زیادہ سویا ہوں گا۔ اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، 100 سال سوتا رہا ہے۔ اب ذرا غور کر، اپنے گدھے پہ غور کر۔ اللہ نے گدھے کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں، ہڈیوں کے اوپر جناب گوشت چڑھایا، اور ان گوشت اس کے اوپر جناب کھال چڑھائی، گدھا زندہ ہو گیا۔ کہا اپنے کھانے کو دیکھ، کھانے کا تو کوئی باس پن نہیں تھا، کھانا بالکل تازہ تھا۔ اللہ نے بتلا دیا میری قدرت اسی قسم کی ہے۔ اسی قدرت کاملہ کے اظہار کا ایک اور منظر جو ہے اللہ نے سورہ کہف میں بھی دکھایا۔
توحید پرست بعض نوجوان تھے جن کی تعداد جو ہے قرآن مجید میں اشارتاً بیان ہوئی ہے کہ لوگ ان کی تعداد کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ جو تھی 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر وہ اصحاب کہف جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر جو تھے وہ چلتے تھے، لیکن بستی کا بادشاہ جو تھا وہ دین کا بڑا دشمن تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، 309 سال اللہ نے سلا دیا۔ 309 سال سلوانے کے بعد جب اٹھے تو بھوک لگی، کہا یار بازار جاؤ، سکہ لے کے بازار پہنچے، یار یہ سکہ کہاں، یہ 309 سال سے پرانا سکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی ڈیٹیل نہیں بتائیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں اس مسئلے کے اندر اپنی جو ہے وہ حاشیہ رائی اسرائیلی روایات سے کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ قبر کی زندگی اللہ کے نزدیک نیند ہی کی مانند ہے، جو بندہ اٹھے گا اسے یوں ہی محسوس ہوگا کہ ابھی ابھی میں سویا تھا، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا ہے۔ ہاں، کافر کی یا فاسق و فاجر بندے کی قبر جو ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں، یا تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی کا اس سے بھی موت کا تصور ابھرتا ہے کہ واقعی یار جو اللہ 309 سال تک بندوں کو سلا سکتا ہے اس کے لیے زندہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کام کہا کرو، تیقن سے کہہ دیتے ہو میں یہ کام کروں گا، اور تمہیں پتہ ہے کل تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ ہے کل تمہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے گا، کل تمہیں جو ہے کوئی اور ایمرجنسی پڑ جائے گی، میں نے کل گجرانوالہ جانا ہے، انشاءاللہ ساتھ کو ہو سکتا ہے میرا کل کوئی کام پروگرام ملتوی ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس گئے، 99 ان کی بیویاں تھیں، انہوں نے کہا آج میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ ان سے مجھے 99 بچے دے گا اور میں سارے کے سارے بچوں کو اللہ کے راستے کا مجاہد بنا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو پھر جب بدائے حمل کا وقت آیا تو صرف ایک بیوی کا یہاں پر بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مردہ تھا۔ تو حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سلمان انشاءاللہ کہتا تو اللہ یقیناً اس کو 99 بیٹے عطا کرتا اور سب کے ساتھ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں انشاءاللہ نہ کہنے میں اتنا بڑا نقصان ہے، یہ انشاءاللہ کہنا، یہ ماشاءاللہ کہنا، یہ بسم اللہ کہنا، یہ اعوذ باللہ کہنا، یہ بڑی ہی ضروری باتیں ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درس دے رہے تھے، تو درس کے دوران ایک بندہ سائل سامنے کھڑا ہوا، وہ سوال کرنا شروع ہو گیا، تو سوال کرتے ہوئے بھول گیا، اسے کچھ سمجھ نہ آئے، بلینک ہو گیا اس کا دماغ۔ کئی مرتبہ ہمارے دماغ کے اندر بھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کس مقام کے اوپر تھے، لیکن اللہ پھر مدد کر دیتا ہے تو دوبارہ وہ چمک آ جاتی ہے، تو انسان پھر اپنی گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ نہ آئے شیخ البانی کا گفتگو کرتے ہوئے، تو شیخ البانی نے اس موقع پہ وہ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد، تو شیخ البانی سے کہنے لگے وذکر ربک اذا نسیت، اپنے رب کا نام لو جب تم بھول جاؤ، وذکر ربک اذا نسیت، اپنے رب کا نام لو جب تم بھول جاؤ۔ اچھا جب انسان بھول جائے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور خصوصیت سے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتا ہے تو بلانے کا عمل چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، شیطان لگی سے پناہ بھی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی یادداشت کو جو ہے بحال کر دیتے ہیں، اس کو بھولا ہوا منظر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے 2 ذمہ داروں کا بھی ذکر کیا، جن میں سے ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ چھوٹے باغبان کا ایمان اللہ کی ذات پہ تھا اور جو بڑا باغبان تھا وہ دہریت کے راستے پہ چل رہا تھا۔ اور یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، یہ مال، یہ عہدے، یہ شہرت، یہ کئی مرتبہ انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہیں چیزیں، اور انسان اب اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کہتا ہے، کسی نے کہا نا اس آدمی کو آدمی نہ جانیوں کہ جسے غم میں یاد خدا نہ رہی اور جناب خوشی میں خوف خدا نہ رہا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو پھر یاد الہی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑا ذمہ دار، بڑا بے ایمان ہوا تھا، کہنے لگا وما ظن الساعة قائمة ولا رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ وہ پہلی بات ہے قیامت آنی ہی کوئی نہیں، اگر آ بھی گئی تو جس رب نے دنیا میں اتنا دیا ہے وہاں بھی بڑا کچھ دے گا۔ تو اس نے کہا دیکھ یار میں معمولی ذمہ دار ہوں، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ جو فضل ہے میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جب اپنے باغ میں جاتا ہے نا، یہ کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ پڑھا کر، لا قوت الا باللہ پڑھا کر، اپنی حیثیت کو پہچان، اپنی اوقات کو مت بھول۔ لیکن وہ بھولا رہا تو اللہ نے پھر کیا کیا، اللہ نے اس کے سارے باغ کو اجاڑ کے پرے پھینک دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی بندہ بھی اس کا مددگار نہیں تھا جو اس کے نقصان کا ادالہ کر سکتا۔ حضرات گرامی کے صورت کے 2 مزید واقعات ہیں، بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ ان 2 واقعات کو مختصر طور پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اس وقت روح زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دانست میں درست جواب دیا، اپنی دانست میں، وہ اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، کہنے لگے سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن حضرت حق کو
حضرت موسیٰ کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا موسیٰ دو دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ, وہاں تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جسے کئی ایسی باتوں کا علم ہے جس کا تم کو بھی علم نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے اندر دو دریاؤں کے سنگم پہ روانہ ہوئے. وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اللہ نے ان کو اپنی طرف سے رحمت بھی دے رکھی تھی, علم بھی دے رکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے وہ ولی اللہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے, اس لیے کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے علم کو حاصل کرتا ہے. روئے زمین کے اندر کوئی اور ہستی ایسی نہیں, شخصیت جو علم اللہ سے حاصل کرتی ہو. جتنے لوگ ہیں انسانوں سے علم کو حاصل کرتے ہیں, لیکن علمناہ من لدنا علما کا مطلب یہ ہے انہوں نے علم کو اللہ سے حاصل کیا تھا. اور ویسے بھی یہ بات بالکل جو ہے عقل کے مطابق بھی ہے, شریعت کے مطابق بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے رہنمائی کے لیے وہ اپنے جیسے کسی نبی کے پاس تو جا سکتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے پاس جناب نبوت بھی نہ ہو اور ولایت اس درجے کی ہو جائے اس کے پاس کہ جناب وہ نبیوں کی رہنمائی اور ان کی استادی کر رہا. ایسی بات نہیں تھی. حضرت ہدر ان کا نام حضرت ہدر یا حدر جو ہے وہ کتب حدیث میں آتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس بنجر زمین پہ بیٹھتے تھے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی. اللہ نے ایسا بڑا یہ جہاز سے ان کو نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے گا, السلام علیکم. وہ حضرت ہدر سمجھ گئے کہ وہ مسلمان ہے. تو کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے موسیٰ. کہنے لگے بنی اسرائیل کے موسیٰ. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کے پاس جو رہنمائی والی باتیں موجود ہیں ان کے حوالے سے کوئی میری بھی رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ میں صبر نہیں کر سکتا. ان کو پتا ہے موسیٰ جلالی طبیعت کے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو میری کوئی بات دیکھیں جو ظاہری طور پہ ان کو پسند نہ آئے تو لازماً اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی نکیر کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں, میں آپ کا صبر کروں گا. چلو پھر چلتے ہیں. چلنے لگے. جناب کشتی کو بیٹھے جب ساحل کے اوپر لگی تو حضرت ہزر نے اس کے اوپر اتر سراغ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جو کہنے لگے کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے, آپ نے کوئی صحیح کام نہیں کیا. یہ جو تھے بچے جو نوجوان جو تھے یہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, ہمیں دریا کے پار لگا رہے ہیں اور آپ نے انہی کشتی میں سراغ کر دیا. کیا میں نے کیا کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کہا لا تؤاخذنی بما نسیت, آپ جو ہیں میری اس بات گرفت نہیں کریں, میں بھول گیا, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. آگے چلے. ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت جو تھا, اس کو دیکھا حضرت ہزر نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ایک دم جناب جلالی طبیعت جوش میں آگے کہنے لگے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر وجہ کے شہید کر دیا. تو حضرت حضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا, واقعی عذر اپنی جو ہے نا میری طرف سے تمام حجت ہو رہا ہے. اب میں جناب خاموش ہوں, اب ایک چانس مجھے اور دیجیے. آگے کی ایک بستی میں داخل ہوئے, جو بستی بالکل ہی بے مروت لوگوں کی بستی تھی, اور ان لوگوں نے بجائے چہرے مورے سے نظر آنے والی بزرگ ہستیوں کو دیکھ کے ضیافت کرنے کی بجائے کنارہ کشی اختیار کی. وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی, حضرت ہزر نے جناب دیوار کھڑی کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار کشتی میں سوراخ کر دیا, بچے کو شہید کر دیا, اور ایک بے مروت بستی میں دیوار کو کھڑا کر دیا. کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو اس کی کوئی مزدوری لے لیتے. مقصد یہ تھا یار ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, یہاں پینے کی ضرورت ہے, کوئی پیسے آتے تو ہم یہ کھا پی لیتے. آپ نے بغیر جناب اجرت کا یہ کام کر دیا. کہنے لگا میں نے کہا تھا نا اب تمہاری اور میری راہیں جدا ہو چکی ہیں, اور اب میں تمہیں بتلاؤں گا کہ کن باتوں کے اوپر میں نے یہ کام کیے اور جو کچھ کیا. وما فعلتہ عن امری, یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہاں بھی نبوت ثابت ہو رہی ہے. ولی اللہ کا یہ استحقاق نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ یہ کہہ کے اللہ کے حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جو کچھ میں نے کیا ہے سب کچھ جو ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اچھا پھر کیا تھا معاملہ؟ کہنے لگا جو کشتی میں نے سوراخ کیا تھا نا وہ مسکین بچے تھے. وہ مسکین بچے جو تھے وہ مزدوری کرتے تھے. وہ بادشاہ جہاں کنارے جا کے لگی تھی اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے اپنے ہرکاروں کو اس بات کی نصیحت کی تھی جو کشتی ثابت ہو اس کو سرکاری خزانے میں داخل کر دیا جائے. تو مجھے ان پر ترس تھا اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ ان کی کشتی بچنی چاہیے تاکہ ان کی مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے. تو اس میں سوراخ کر دیے تاکہ وہ کشتی جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے گرفت سے بچ جائے. کہا جہاں تک تعلق ہے اس بچے کا, کئی بچے والدین کے لیے فتنہ ہوتے ہیں, جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے اموال اور اولاد انسان کے فتنہ بن جاتے ہیں. اس بچے نے بڑے ہو کے اکیلے کافر نہیں تھا, اپنے والدین کو بھی کافر کر دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو ایک ایسا بچہ عطا کرنا ہے جو اس بچے کا مقابلے ایماندار بھی ہوگا اور خدمت گزار بھی ہوگا. وہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بستی تھی جس کے اندر میں نے دیوار کو جو تھا کھڑا کیا تھا وہ ایک ایسے گھر کی دیوار تھی جو ایسے یتیم بچوں کی ملکیت تھا جن کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. دیکھیں باپ کی نیکی اولاد کے بھی کام آتی ہے.
کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور بستی تمہیں پتہ ہے بے مرفتوں کی بستی ہے، ان لوگوں نے جناب وہاں سے ان کے مال، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، ان کی اگر جیسے کہتے ہیں چاہت پڑ جانا، اگر ان کی آنکھیں وہاں پہ چلی جاتی تو انہوں نے وہاں خزانہ جو تھا ہڑپ کر جانا تھا۔ میں نے دیوار کھڑی کر کے پردہ کر دیا ہے، اب بچے جوان ہوں گے تو خزانہ نکال کے اپنے تصرف میں لے آئیں گے۔ یہ جتنے میں نے کام کیے موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں کیے، پروردگار عالم کی مرضی سے کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا، انہوں نے 3 سفر کیے، ایک سفر مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ تو جب انہوں نے مغرب کا سفر کیا تو انہوں نے کیا دیکھا، سورج جو ہے بالکل ایک ایسی جگہ ڈوب رہا ہے جہاں پہ ایک تالاب تھا۔ یہ ایک محاورتاً بات ہے، آپ جب دیکھتے ہیں آپ جنگل میں جائیں یا باغ میں تو سورج آپ کو باغ میں ڈوبتا ہوا، تالاب میں ڈوبتا لگے، حقیقت میں ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ستارے کے رنگ میں قرآن میں جو ہے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد جس طرح سفر کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بے لباس لوگ موجود ہیں۔ تیسرا سفر آپ نے ایک ایسی بستی کی طرف کیا جس بستی کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو اس بات کی شکایت لگائی، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج زمین پہ بڑا فساد کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کوئی آپ کو پیسے دیے جائیں، آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہیں، آپ کو پیسے دیے جائیں، آپ کوئی دفاعی ہمارے لیے جو حربہ استعمال کر کے ان کے شر سے ہمیں محفوظ کر لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری طرف جسمانی معاونت کی ضرورت ہے، تم ایک کام کرو، لوہے کی چادریں جو ہے نا وہ ذرا ان کو لے کے آؤ۔ لوہے کی چادریں جو ہیں ان کو لایا گیا، جو پہاڑوں کا دامن تھا ان کے اوپر جو کھڑا کر دیا گیا، ایک چادر کے آگے دوسری، دوسری کے تیسری چادر کھڑی کر دی گئی۔ اب جب چادریں وہاں پر کھڑی ہو گئیں تو اس کے بعد تانبے کو پگھلا کر ان کے درمیان جو درس تھی اس کو فل کر دیا گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ یاجوج اور ماجوج جو تھے ان کے پاس اس بات کی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ اس دیوار کے اندر نقب لگا سکتے یا اس کو ٹاپ سکتے۔ حضرات گرامی کا حضرت رسول اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ مستقل طور پہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیوار رہتی ہوتی ہے تو کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ دیوار کے اوپر جو ہے مسلسل وہ چاڑ کے چھوڑ باہر نکل آئیں گے، فتنہ فساد کو پیدا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو ابتلا اور آزمائش ہوگی اس کا ذکر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، علامات قیامت کے باب کے اندر۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بدترین کام پتہ کن لوگوں کے کام ہیں، جن کا ٹارگٹ فقط دنیا ہے، جن کا ٹارگٹ فقط دنیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں بہترین کام کرنے میں مصروف ہیں۔ انسان کا ٹارگٹ آخرت کے ساتھ دنیا ہو ٹھیک ہے، بہترین دعا حجر اسود رکن یمانی کے درمیان جو مانگی گی کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس میں جو آخری پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ جس کو اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید اور یقین ہے، پتہ اسے کیا کرنا چاہیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام قرآن کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما، دنیا و آخرت ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ راتوں کے قیام کو دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما۔ اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما۔
اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، ظاہری باطنی علائشوں کو دور فرما، چھوٹے موٹے بڑے حلوت جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين